الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والميزان۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 24ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 24ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنا مقام بیان کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ نے نہ کہی ہو، تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا یا اس سے بڑھ کر یہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور سچا دین جب اس کے سامنے آئے اسے جھوٹا سمجھے۔ کیا ایسے کفار کے لیے ٹھکانہ جہنم نہیں؟ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ بولنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ وہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، یا اس جیسا کوئی اور ہے، اس کے اختیارات جیسے کسی اور کے اختیارات ہیں، اس جیسا کوئی اور مختار کل ہے، اس جیسا کوئی اور حاجت روا یا مشکل کشا ہے۔ اس طرح کے وقائع رکھتا ہے جو گویا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ اکیلا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اگر اللہ تو تمہارے لیے کافی نہیں ہے پھر تم دائیں بائیں جاؤ، الیس اللہ بکافٍ عبدا، اگر اللہ کافی ہے تو پھر تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب تم کسی اور کی طرف دیکھتے ہو، کسی اور کے طرف جاتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑی۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یعنی اگر اللہ آپ کا حامی و مددگار ہے تو آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آپ ان سے کہیں کہ اچھا یہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے فریادیں کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہارے ملک ولی بزرگ اس کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے، کوئی خیر دینا چاہے تو کیا یہ تمہارے بزرگ وغیرہ بت اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ توکل کرنے والے ان کا ساتھ دیتے ہیں، توکل کرنے والے صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سائنسی انکشاف بھی ہے کہ نیند کی حالت میں انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے جس طرح موت میں قبض ہوتی ہے۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم لاگو ہو چکا ہوتا ہے انہیں روک لیتا ہے، انہیں موت دے دیتا ہے، ان واپس ان کے پاس نہیں آتی، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک اللہ واپس بھیجتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ لوگ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں، یعنی وہ بے اختیار اور بے عقل ہیں جن کو تم رب کے مقابلے میں یا رب کے ساتھ پکارتے یا پوچھتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ مشرکین کو توحید سے انتہائی زیادہ چڑ تھی اور چڑ ہے، اور مشرکین کے سامنے توحید کا بیان کرنا ان کو یہ بہت بھاری اور گران گزرتا ہے، ان کو توحید سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ لیکن جب توحید کو چھوڑ کر کے ان کو قصے کہانیاں سنائی جائیں، ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، اوروں کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کو غصہ آتا ہے، جب اللہ کے علاوہ اوروں کے ذکر کیے جائیں تو وہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا آیت نمبر 45 میں جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو لوگ دل نفرت کرنے لگتے ہیں، یعنی جب ان سے کہا جائے، یعنی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ صرف یا اللہ مدد کہو، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، یا حسین مدد نہ کہو، یا غوث مدد نہ کہو، یا چشتی مدد نہ کہو، صرف یا اللہ مدد کہو تو یہ جملہ پر بڑا گوار گزرتا ہے۔ اور جب ان کے سامنے کہو کہ تم ان کو بھی پکارو، ان کو بھی پکارو، یہ بھی تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ بھی تمہاری مصیبت دور کر سکتی ہیں، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب نے کیا بات کی۔ یہ اللہ نے واضح یہ 45 نمبر آیت کے اندر یہ بات کہی ہے۔ آج
یعنی جب کہا جائے کہ فلاں بھی مدد کر سکتا ہے، فلاں کو بھی سرکار ہے، فلاں بچے دیتے ہیں، فلاں کے گھر پہ چلے جاؤ، سب منظور ہو جاتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب ایک اللہ کا کہا جائے تو نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آج اپنے ایمان کو آپ چیک کر سکتے ہیں، کیا آپ کا ایمان ایسا ہی ہے؟ آج جب ہم کسی مسلمان کے اندر ایسی چیز دیکھیں یا معاملہ نظر آئے تو ہمیں سورہ زمر کی 45 نمبر آیت کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو ہمیں توحید کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے اندر توحید ہے یا ہم کتنے پانی کے اور کتنے پکے مسلمان ہیں۔ پھر فرمایا کہ گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ہمارے پاس یہ میدان ہے، یہ موسم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ تاج آتے ہیں، ہم اگر اللہ کو منانا چاہیں اور یہ ٹھان لیں کہ ہم نے رب سے معافی مانگنی، اور معافی مانگنے والا کیا کرتا ہے؟ آپ کی میرے ساتھ لڑائی ہے اور آپ مانتے نہیں۔ اگر میں بنانا چاہوں کہ میں آپ کو بنا دوں تو میرے پاس ایک نہیں کئی طریقے، کیسے نہیں آپ مانتے؟ جب میں نے ہار مان لی، اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، اپنا رومال اور ٹوپی آپ کے قدموں میں رکھ دی، جو بھی میری غلطیاں تھی میں نے مان لی، جو آپ کی نہیں تھی وہ بھی میں نے اپنے سر لے لی، کیوں نہیں آپ معاف کریں؟ تو رب کے سامنے بھی اپنی ہار مان لیں، رب سے صلح کر لیں، رب سے سچی توبہ کر لیں کہ اللہ جس طرح تو چاہے گا ویسے میں زندگی گزاروں گا، پھر تو معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے معافی مانگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ نازل ہوا اور اس کی پیروی کا حکم دیا جو سب سے بہترین چیز ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی چابیوں اور خزانوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کیا کہتے ہو؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے آبائی دین پر ہی رہو جس میں بتوں کی عبادت تھی۔ اور پھر آخر میں یہاں فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے جو تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، انسان پورا ٹوٹا ہو جاتا ہے، پچھلی کوئی نیکی باقی نہیں بچتی۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ انسان سے ہو جائیں، اس گناہ کا گناہ تو ملے گا لیکن پچھلے اعمال آپ کے برباد اور ضائع نہیں ہوں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی پچھلی ساری نیکیاں، سارے حج، سارے عمرے، سارے ثواب، ساری نمازیں، ساری تراویحیں، سارا قرآن کا پڑھنا، جتنی نیکیاں وہ پورے ٹوٹے آپ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اس آیت میں 64 نمبر آیت میں بھی 65 میں بھی ذکر کیا گیا سورۃ زمر میں، اور سورۃ الانعام میں 7ویں پارے میں ہم نے خلاصے میں ذکر کیا تھا 89 نمبر آیت میں سورۃ الانعام میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ شرک کی وجہ سے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اس سے ہر حال میں، ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یعنی اللہ وہ کون ہے کہ قیامت والے کہ ساری زمین اس دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمانوں کا جو نظام ہے وہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پاک ہے، وہ برتر ہے، بڑا بلند ہے ہر اس چیز سے جس چیز سے لوگوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر سورہ زمر مکمل ہو رہی ہے اور سورہ غافر جس کو سورۃ المومن کہتے ہیں وہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کی ابتدا میں فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو بخش دے، ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے۔ یعنی آج آپ ایمان والے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں تو آپ کے لیے وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے پر وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اگر ہم اپنا مقام پہچان لیں کہ ہم ہیں کون اور ہمارے لیے دعا کون کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کافروں کا اپنے آپ سے بیزاری کا اعلان، جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ اس وقت آتا ہوتا تھا جب تم ایمان کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ جس میں آج تمہیں اپنے آپ پر غصہ آتا ہے، دنیا میں کسی طرح اللہ کو تم پر اتنا زیادہ غصہ آتا تھا۔ اور پھر فرعون کے درمیان میں قوم فرعون میں ایک مومن کی تقریر، اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جو ایمان اپنا چھپائے ہوئے تھا فرعون کے ڈر سے
اس نے لوگوں کو پھر آج کہا کہ تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، حالانکہ وہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں اور روشن آیات لے کر کے آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے، مثال کے طور پر مان لو کہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ مل جائے گا جس کا تم سے وہ وعدہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو۔ اس کے بعد فرعون کی اس مومن کے خلاف سازش، مگر اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، یعنی اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی تھی، اور آل فرعون کو برے عذاب میں گھیر لیا۔ اور یہاں پر عذاب قبر کی بھی دلیل ہے کہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ فرعون کی لاش جو صبح شام جلاتی ہے آ کر کے آگ، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں اس آیت میں ان کی بھی واضح دلیل موجود ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اور جب قیامت آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کی دنیا اور آخرت میں لازمی مدد فرماتے ہیں۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں لازمت کرتے ہیں، اور قیامت کے روز بھی لازمت ان کے لیے گواہ کھڑے ہوں گے۔ یہ سورہ زمر کی 51 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے گارنٹی دی اور فرمایا کہ دعا صرف اللہ سے کرو، وہی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے، اور اس سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اور نہ مانگنے والا جہنم میں جائے گا۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں اکیلا تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ غرور تکبر میں آ کر کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد انسانی زندگی کے مراحل کا بیان کیا کہ کیسے کیسے ہم نے تم کو پیدا کیا، غور و فکر کرو، اور پھر عذاب الہی دیکھ کر کے ایمان لانا تمہارا معتبر نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا ہے ایک اللہ کو، ہم انکار کرتے تھے، ٹھکراتے تھے ان سب معبودوں کو جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہی ہمارا طریقہ، ہماری سنت اور ہمارا ضابطہ ہے۔ یہاں پر سورہ نور ختم ہو رہی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی وہ نہیں، وہ صرف سورہ سجدہ ہے جو 21ویں پارے میں، یہ 24ویں پارے میں اس کا نام ہے سورہ فصلت، اور اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں زمین و آسمان کی تخلیق کے مراحل کا بیان ہے۔ کیا نبی ان سے کہو کہ تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی اور 4 دنوں میں باقی سب کچھ پیدا کیا۔ قیامت کے دن جسمانی عذاب آدمی کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ انسان جو اپنے اعضاء سے گناہ کرتا رہا ہے، اب وہ عذاب ہو کر کے آپ کے خلاف ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اب یہ بندہ اپنی کھال اور اپنے چمڑے سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، اپنے ہاتھ سے کہے گا کیوں میرے خلاف بولے ہو، اپنے پاؤں سے پوچھے گا انسان، تو یہ اس کے ہاتھ، اس کا چمڑا، اس کا جسم اس کو کہے گا اس اللہ نے ہمیں آج بولنے کی طاقت دی، جس نے ہمیں ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اس سے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، یعنی ہم نے اپنی مرضی سے تمہارے خلاف گواہی دی تھی بلکہ اللہ کے کہنے پر دی۔ اور پھر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے لوگ اس کے سامنے شور و غل کرتے ہیں، اور اہل باطل کا ہمیشہ سے یہی شیوا رہا ہے تاکہ اس کی بات لوگوں کو سمجھ نہ لگے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور بےہودہ کوئی کرو، یہ عجب بات ہے کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی وہ آپس میں مشورے کرتے کہ جب قرآنی دلیلیں آئیں، قرآن پڑھا جائے تو شور کرو، سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر کے باتیں کرو تاکہ کسی کے کان میں اس قرآن کی بات داخل نہ ہو۔ یہ دیکھیں ان لوگوں کا کیا نتیجہ تھا۔ آج بھی توحید اور سنت کی جب بات کی جاتی لوگ کس طریقے سے واویلا کرتے ہیں تاکہ اصل بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے بعد دین پر استقامت رکھنے والوں کا شرف کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ دین پر قائم ہیں تو آپ پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے وہ اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور تم کچھ بھی ہمیشہ غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی صرف ایک اللہ کو رب مانتے رہے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا،
پھر مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایمان اور توحید اور اخلاص پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. اور تمہاری دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو تم مانگو گے وہی تمہیں دیا جائے گا. اور پھر سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا، اس کے دین کی دعوت دینا. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے. یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اس عظیم کام کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک عمل کرے اور اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جائے، لوگوں کو بھی دعوت دے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ ہمیں بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ اپنے دشمن کو دوست آپ کیسے بنا سکتے ہیں. برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، جس کے ساتھ بھی ایسا کریں کہ وہ آپ کا دشمن بھی رہے گا بلکہ دوست بن جائے. اور فرمایا کہ دیکھیے اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو. پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا دوست ہوتا ہے. ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو. یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ ہو، زیادتی کا بدلہ عفو و درگزر کے ساتھ، غضب کا بدلہ صبر کے ساتھ. پھر ہودیوں کا جواب چشم پوشیوں کے درمیان. اس کے نتیجے میں دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے. اور اس آیت پر عمل مسلمانوں کا بالکل کام ہے یا ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہم اخلاق سے گر چکے اور ہمارے بے شمار دشمن ہیں. نمازی کا دشمن ہے، محلے والے کا دشمن ہے، ایک ہی عقیدے والے، ایک ہی مسلک والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دوسروں کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے، صبر نہ کرنے کی وجہ سے. اور آخر میں یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے بھی اور نہیں پا سکتا. اگر آپ صبر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے، تو آپ بڑے نصیب والے ہیں. تو یہ مقام آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نصیب والے ہیں. اگر آپ معاف کرنے والے نہیں تو آپ نصیب والے نہیں ہیں. اس کے بعد اس امت میں بھی سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا گیا، جو پہلی امتوں میں بعض امتوں میں تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا. اور آخر میں فرمایا کہ دن اور رات، سورج چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تم سورج کو سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ صرف اس ایک اللہ کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو خلاصہ سنا ہے اس کو سمجھنے کی عمل کا توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.